تو لہٰذا اس میں زیادہ فیک نیوز جو ہے وہ اب نہیں ہونی چاہیے. کیا کوئی معاشرہ جو ہے وہ اگر جھوٹ کی بنیاد پہ اس کی بیس رکھی جائے گی تو پھر کیا بنے گا؟ اور معاشرے کی بنیاد بہت سی چیزیں رکھی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں رکھتی ہیں، جس میں سے ایک نیوز بھی ہے، میڈیا بھی ہے. آج کا جو دور ہے، جو سمجھے جدید دور ہے، اس کے اندر میڈیا کی بڑی اہمیت ہے. میڈیا جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان صرف نہیں، دنیا جہاں کی جو سپریم کورٹس ہیں، ہائر کورٹس ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میڈیا دراصل فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے. اور یہ ایک رجحان سمجھیے یا ایک طرح کی بات، یہ کوئی اٹیمپٹ ہے میڈیا کو گیگ کرنے کی، بالکل غلط ہے. آپ بالکل آزاد ہیں، جو آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل تنقید کریں، لیکن صرف جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. تو پیکا میں جو آرڈیننس آیا ہے، وہ اس آرڈیننس سے جو سزا ہے 3 سال سے 5 سال ہے. اس کا کمپلیننٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے. یعنی کمپلیننٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص ہو جس کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے. اب جیسے فار ایگزامپل کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے یا کوئی ایسا فنکشنری ہے جس کے خلاف ماضی میں ایسی کوئی بات کر دی گئی، جھوٹ سچ کر دی گئی. اب وہ سپریم کورٹ کا جج ہے یا ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ خود کمپلیننٹ بنے اور اس کا دراصل فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے وہ تو کبھی آئیں گے نہیں، تو لہٰذا ہم خوب فیک نیوز ایشو کر دیں. اور یہ جو اچھے جرنلسٹ ہیں، یہ وہ جرنلسٹ نہیں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں آپ سمجھیے کہ ایک پاکستان میں ہجانی کیفیت سمجھیے مسلط کرنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے کسی بھی طرح دوست نہیں ہیں. ایز یو نو، پاکستان میں ایک بہت بڑا ہماری نیبرز جو ہیں وہ کیا کچھ نہیں کر رہے، جو فالس نیوز وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ڈس انفارمیشن لیب جو تھی EU والی، وہ انڈیا تھا اس کے پیچھے. تو یہ فیک نیوز کا قلع قمع کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو ایک تو 3 سال کی جگہ 5 سال سزا ہوگی. یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا، وہ نان بیلیبل ہوگا. اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ اب یہ کوگنیزبل اوفینس ہوگا، یعنی اب یہ نان کوگ والی بات بھی ختم ہو گئی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ اس کا جو کمپلیننٹ ہے وہ پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی پبلک فگر ہے یا کوئی ہولڈر آف پبلک آفس ہے، تو ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہو، جیسے فار ایگزامپل ہمارے بہت زبردست فلم انڈسٹری کے ایکٹر ہیں ندیم صاحب، ان کے لیے اگر کوئی فیک نیوز آ جائے گی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ندیم صاحب خود آئیں. وہ میں اور آپ یعنی پبلک ایٹ لارج کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ آ سکتا ہے اور وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے. پھر ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا، 6 مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا. اور اگر 6 مہینے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہائی کورٹ ہے، ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے، وہ پھر پوچھے گی ریلیونٹ جج سے کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر ٹرائل کیوں نہیں ختم کیا. اور اگر اس کے ریزنز پلازیبل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اندر اس جج صاحب کے خلاف ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ سمجھیے بڑا ضروری تھا. بہت دنوں کے بعد یہ چیز آئی اور پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت ہوئی فواد چودھری سے، مجھ سے، اٹارنی جنرل صاحب سے، شیخ رشید صاحب سے، اور پھر یہ پیکا کا جو یہ اسٹیچوٹ ہے، یہ امینڈمنٹ ہے، یہ ہے. اور جو دوسرا آرڈیننس جو ہے، یہ بھائی ذرا پلیز، بھائی جان آپ سامنے ہیں نا، بالکل میں گزارش کر سکتا ہوں پلیز، بڑی مہربانی آپ کی. دوسرا جو آرڈیننس ہے وہ الیکشن ایکٹ کا ہے. اور اس کے الیکشن ایکٹ کا جو آرڈیننس ہے اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ جو کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اتنے دن پہلے سے کنویسنگ نہیں ہوگی، تو وہ 48 آورس کی لمٹ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ
جو ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ ہے وہ جا کے کنویسنگ کر سکتا ہے حلقے میں، کیونکہ دیکھیے کنویسنگ کرنا جو ہے وہ بنیادی ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں میں حاضر ہوں. اپنے فرمائش میں جس طرح بات کی پی کا آرڈیننس کی، تو یہ ایک ایسے موقع پر لایا گیا ہے جب وفاقی وزیر مراد سعید کے خلاف یا خاتون اول کے خلاف اس طرح کی مہم چلی تھی اور ججز کے خلاف. جس آپ نے آرڈیننس کا ذکر کیا کوئی عام شہری وزیر اعظم کے خلاف بھی اس طرح کی وہ کر سکتا ہے اگر وہ کہیں اپنی تقریر میں کریں، کسی شخص کی توہین کریں، یا ان کو اس میں استثنا حاصل ہوگا، ان کو ایمنسٹی حاصل ہوگی؟ نہیں جی، بڑا اچھا سر آپ کا سوال ہے بھائی آپ کا. کسی کو استثناء نہیں ہے، کسی کو استثناء نہیں. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو استثناء ہے اور کچھ کو نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. دس از ایپلیکیبل ٹو آل. یعنی دیکھیں یہ ماضی میں جو بھی غلطیاں جہاں سے بھی ہوئی ہیں، اب ڈائریکشن صحیح لے لیں. دیکھیں پاکستان کی بنیاد جب تک سچ پر نہیں ہوگی، آپ کریں تنقید کریں وتھ ڈیو رسپیکٹ، ضرور کریں. کوئی آپ پر قدغن نہیں ہے، کوئی آپ کو نہیں روک رہا. جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ آپ کا آئینی حق ہے، بنیادی حق ہے. لیکن فیک نیوز نہیں، مطلب کوئی چیز ہے نہیں آپ زبردستی فیک نیوز بنا دیں. دیکھیں وہ جو بھارت یہی کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، دراصل میں تھوڑی سی آپ کو جواب دیتے میں ایڈ کروں اگر آپ کی اجازت سے. دیکھیں ہمارا جو ہمارا صحیح پاکستانی جرنلسٹ ہے، میڈیا والا ہے، وہ بائی اینڈ لارج فیک نیوز نہیں دیتا. یہ فیک نیوز دینے والے وہ لوگ ہیں جس کا یا تو کوئی پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے، یا وہ کوئی ڈس انفو لیب ٹائپ جو باہر سے کوئی انڈیا وغیرہ سے جو ہمارے ملک دشمن ہیں، کہ جی ایسی کوئی فیک نیوز دے دی جائے تاکہ ایک ہیجانی کیفیت آ جائے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پورا وہ پھیلتی اس طرح ہے. تو اس کو روکنا بڑا ضروری ہے. جی سر آپ بتائیے. جی سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 اور 19A اب یہ شہری کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن دیتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو یہ آرڈیننس میں ترمیم کی گئی ہے یہ آئین سے متصادم نہیں ہے؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے آج اس آرڈیننس میں ترمیم کو غیر جمہوری قرار دیا ہے. جس پڑوسی ریاست کی آپ حوالہ دے رہے ہیں، بھارت جب وہاں اس طرح کی قدریں لگائی جاتی ہے تو ریاست پاکستان اس کو غیر جمہوری کہتی ہے. کیا ہم وہ کام کرنے نہیں جا رہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ آرڈیننس عوام کی رائے کو دبانے، اظہار رائے کا جو حق آئین نے دیا اس کو کچلنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا؟ اس کی آرڈیننس میں کیا ضمانت ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، عدالتوں کا، قانون کا، انصاف کا جو نظام ہے وہ آپ کچھ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لوگ اپنی جائیدادوں اور املاک کے لیے پوری زندگی انتظار کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پٹیشن ان کی موت کے بعد لگی کہ ان کو آزادی سے نقل و حرکت کی اجازت دی جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے آرڈیننس کے ذریعے آپ عدالتی نظام پہ ایک اور بہت ڈال دیں؟ ہمارے پاس پروسیکیوٹرز، وکلا، لوگوں کی قانون کی کمی ہے. عدالت اس سارے بوجھ کو کس طرح اٹھا سکے گی؟ کیا ان کی کیپیسٹی بھی بڑھائی جائے گی یا نہیں؟ یہ تو میرے دھیان سے اگر آپ برا نہیں مانے میں ایک چیز کہوں، بٹ یو ہیو ٹو فرسٹ سے دیٹ آپ برا نہیں مانیں گے. برا تو نہیں مانیں گے بھائی. آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر ایک انہیرنٹ کانٹرڈکشن ہے اور میں آپ کے سامنے جسارت کروں گا وہ رکھنے کے لیے. لیکن جو پہلے آپ نے بات کی کہ کیا یہ آرٹیکل 19 یا 19A سے متصادم ہے، تو بالکل متصادم نہیں ہے. مجھے آئین ابھی میں آپ کے بہت سارے آئین یہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ لا کے آپ کو دیتا ہوں ان کی کاپیز. ایک کوئی پروویژن آپ اس میں سے دکھا دیں جو یہ کہتا ہو کہ فیک نیوز پروپیگیٹ کرنا، جنریٹ کرنا آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، تو میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ میں ایڈوائز کرتا ہوں وزیر اعظم کو کہ یہ واپس لے لیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں بلکہ یہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی لاز آپ کی یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی ایسا کوئی بھی نیوز آئٹم، وہ تو کتنے لاکھوں کروڑوں ملینز کے پاؤنڈز اور ڈالرز جو ہے جو باہر کی عدالتیں ہیں وہ جرمانے دے دیتی ہیں. کیونکہ بات کیا ہے؟ فیک نیوز. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اب یہ تو ضرور کہیں کہ جی فاروق صاحب آپ کی آواز اچھی ہے یا آواز غلط ہے یا گندی ہے، یا آپ بات اچھی نہیں کر رہے ہیں، بری کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں یہاں ہوں ہی نہیں، یا ادھر فروغ نسیم نہیں بیٹھا، یہاں جو ہے وہ کوئی اور شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے سمجھے ایک نقصان ہو رہا ہے عوام کا. جیسے فار ایگزامپل آپ نے دیکھیں بات چھیڑی ہے نا، میں بات کرتا ہوں.
جیسے فار ایگزامپل چیف جسٹس تھے ہمارے گلزار احمد، ان کے خلاف کتنی گندی زبان استعمال کی گئی. مطلب کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، اور سب جھوٹ، سب غلط. اب خاتون اول اور عمران خان صاحب کے لیے، وہ بھابھی ہیں، بہن ہماری، ان کے لیے غلط انفارمیشن کہ انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے، طلاق ہو رہی ہے. یار کیا کر رہے ہیں یار؟ مطلب یار ہماری بیویاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ چلا دے. فار ایگزامپل، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ سے بیان کروں. آپ شادی شدہ ہیں سر؟ یہ بتائیے مجھے، آپ شادی شدہ ہیں؟ ماشاءاللہ. خدا نہ خواستہ میں یہ کہہ دوں کہ آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں اور آپ کی بیگم صاحبہ نے آپ کو جو ہے وہ بہت ناراض ہو کے طلاق دے کے آپ کو، یا آپ سے ناراض ہو کے چلی گئی اور طلاق ہونے والی، کیسا لگے گا؟ اپنے پہ رکھ کے سر نہیں سر ایک ہاں تو یہی تو ہے. کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے آپ کریں گے کہ آپ کا لیگل رائٹ قانون نے دیا ہوا ہے. آپ کا اب لیگل رائٹ ہوگا کہ اس کے خلاف کرمنل آفینس بھی آپ سٹارٹ کریں. دنیا جہاں میں دیکھیں، لیگل رائٹ ہی تو دے رہا ہوں میں آپ کو، یا لیگل رائٹ ہی تو ریاست آپ کو دے رہی ہے. یہ لیگل رائٹ اب آپ کا ہوگا کہ نہ صرف آپ ڈیفیمیشن کا سوٹ کریں گے، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کرمنل چارہ جوئی بھی کریں گے جس کا کنکلوژن 6 مہینے میں. اب میں آپ کے دوسرے سوال پہ آتا ہوں. ایک تو جو HRCP کی آپ نے بات کی، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے. یہ میں بات مان نہیں سکتا کہ انہوں نے صحیح طرح اس کو اسٹڈی اگر کیا ہو تو وہ اس کو میرے خیال میں ان سے انٹریکشن اگر ہوگا تو وہ بالکل اس کو ریوائز کریں گے اگر انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے. کیونکہ دیکھیں HRCP یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیک نیوز ہونی چاہیے اور فیک نیوز کے لیے کرمنل آفینس بھی نہیں ہونا چاہیے، بھائی ایسی ہونا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. بھائی آپ انگلینڈ میں دیکھ لیجئے، امریکہ میں دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے وہاں، جو جن کی ہم جو سمجھے اگزامپل دی جاتی ہے. جو آپ نے دوسری بات کی کہ یہ عدالت کا جو نظام ہے وہ بڑا خراب ہو جائے گا اور لوگوں کو تو انصاف ملتا نہیں، اور ملتا ہے تو ڈاکٹر قدیر خان پتہ نہیں کتنا عرصہ. تو یہ وہی تو کر رہا ہوں کہ 6 مہینے میں اس کو کنکلوڈ کریں. اور اس کے لیے کیا دیکھیں ہے کیا ایشو کیا ہے. اب جج صاحب نے جو ٹرائل کورٹ ہیں، اگر وہ 6 مہینے میں اس کو کنکلوڈ نہیں کرتے تو وہ خط لکھیں گے، چیف جسٹس کو خط لکھیں گے، لا سیکٹری کو، اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہمارا سالو کرو. وٹنس نہیں آ رہا، میرے پاس اسٹینو موجود نہیں ہے، میرے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، میرے پاس سٹاف کم ہے. تو جب تک وہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، اور صرف اس وجہ سے اگر ڈیلے ہوتا ہے جو کہ پلازیبل وجہ نہیں ہے، تو پھر تو دیکھیں معاشرہ آگے پھر کیسے چلے گا؟ اگر وہی جو پرانے قوانین ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جی سر. الیکشن ایکٹ میں ترمیم یا امریکہ کا قانون لانے میں پیپلز پارٹی نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اس کا آپ کا کیا موقف ہے؟ لیکن یہ کس طرح ممکن ہوگا جس کے خلاف خبر چل رہی ہے وہ نہ جائے، دوسرے بندے چلے جائیں؟ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ ممکن ایسے ہے کہ آپ نے سیکشن 44 پڑھا ہے CRPC کا؟ صحیح آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نا؟ صحیح وہ پڑھیں آپ. سیکشن 44 CRPC کا یہ کرمنل لاء کا ایک بیسک پرنسپل ہے جو کہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اچھا، پیپلز پارٹی نے اگر ان قوانین کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو شاید پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فیک نیوز ہو. تو وہ اچھے ہمارے دوست ہیں یار، بھائی ہیں، اساں جو با ہے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ میں یہی کہوں گا نا کیا. جی سر، جو ہوا ہے یہ ماضی کے لیے بھی کارآمد ہے کہ جو ماضی میں الزامات لگے ہیں، یا صرف فیوچر کے؟ پھر میں اپنا سوال طے کروں. اچھا یار، یہ تو آپ نے بڑی ایک جورسپروڈنس کی بات کر دی ہے، کیونکہ یہ ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، PLD 69 سپریم کورٹ ہے، پیج نمبر مجھے یاد نہیں ہے. کیپٹن اسد کا کیس ہے، عدنان یا کیپٹن اسد. تو یہ بعض جو آرڈیننسز یا ایکٹس آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں، یا بعض امینڈمنٹس ریٹرو ایکٹیو ہوتی ہیں اور بعض نہیں ہوتی، اس کا وہ پرایا دیا گیا ہوا ہے. تو ہم نے جان کے اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ پروسپیکٹیو یا یہ ریٹروسپیکٹیو ہے یا نہیں ہے. یہ عدالتوں کی مرضی، عدالت اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ فریڈم عدالت کی ہونی چاہیے. ایک منٹ میرا اب اس میں سوال تھا کہ اگر ماضی کے کیسز کو دیکھ سکتے ہیں تو شہباز شریف پر، نجم سیٹھی پر الزام لگا عمران خان نے 35 کروڑ 1 ارب رشوت کا، تو وہ بھی کیس میں نواز اس کے عمران خان کے خلاف جا سکتے.
دوسرا FIA اور نیب جو ہے کسی کو گرفتار کر لیتا ہے الزام لگا کر کے اتنے بعد میں ثابت نہیں کر پاتا، تو کیا جو شخص بری ہو جاتا ہے وہ بھی پھر نیب کے خلاف جا سکتا ہے؟ جی بالکل جا سکتا ہے، اسپیشلی ایگزسٹنگ لا بھی ہے، اور جو ہم کرمنل ریفارمز لے کے آئے ہیں جو کہ پرسوں میں نے اسپیکر صاحب کو دیا ہے نیشنل اسمبلی میں، تو اس کے اندر تو بڑے کمپنسیشنز ہیں کہ اگر کوئی کوئی فیک مقدمہ قائم کرتا ہے، جھوٹا مقدمہ قائم کرتا ہے، وہ ثابت نہیں ہوتا، اور پھر دیکھیں ثابت نہ ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو کوئی ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے یا اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور بعض دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ثبوت یہ مل جاتا ہے کہ بالکل جھوٹا مقدمہ تھا، تو عدالت اس میں بڑی ٹھیک ٹھاک سزا بھی دے سکتی ہے اور کمپنسیشن بھی دے سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کی حکومت جو ہے، جو PTI کی حکومت ہے، اس کے چل چلو کا وقت ہے، اور آپ لوگوں نے جو ٹائم گزار لیا الزامات لگا کے جو کچھ بھی کہہ کے، اب آنے والا وقت اپریشیٹ کروں گا کہ ان کی طرف سے جو بہت کام کیا جا رہا ہے یہاں پہ، اور پھر جو یہاں پہ ہمارا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام بھی شروع ہوا ہے اور اس میں بھی بہت بہتری آئی ہے، اور اس کو بھی ہر چیز کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور اس پر دن رات انشاءاللہ کوشاں رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جی جی کورنگی انڈسٹری ایریا کے اندر جو ہے فیکٹری مالکان نے غیر قانونی پارکنگ قائم کی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کورنگی لانڈی کے اندر تمام مین روڈ کے اوپر اور غیر قانونی بازار بھی لگے ہوئے، پتھارے بھی لگے ہوئے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ایک تو بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے کہ بہت سارے وہ شرارتی لوگ، بلکہ شرارتی بھی نہ کہیں بلکہ ان کو تقریب کار کہہ سکتے ہیں آپ، کہ جو چیزیں حکومت کی طرف سے، یہاں کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بنائی جاتی ہیں ان میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ وہ پہلے تو بہت ہوتا تھا کہ بوریاں اور پتھر ڈال دیا کرتے تھے اور پھر ایشو کریٹ ہوتے تھے، اب تو جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کو کسی وقت آ کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے توسط سے ان کو بات کرتا ہوں کہ اس طرح کے بہت سو پہ ایکشن ہوا ہے، اور اب مزید ایکشن بھی ہونے کو جائے گا۔ انتظامیہ مکمل طور پر الرٹ ہے، اور میں آپ دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ بہت تیز ایکشن بھی ہونے کو جائے گا۔ انتظامیہ مکمل طور پر الرٹ ہے، اور میں آپ دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ بہت جو سوشل میڈیا کے کیئر آف ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، اس میں نشاندہی بھی ہوتی ہے اس طرح کے عناصر کی، تو ان پر ایکشن ہوا ہے اور مزید سخت ایکشن ہوگا۔ آپ نے جو بات کی کہ انڈسٹریل ایریا میں غیر قانونی جو پارکنگ بنائی گئی ہے کہیں پہ، یا دیگر چیزیں بھی آپ نے نشاندہی کی، ان پر ایکشن کیا جائے گا، اور ویسے بھی پورے کراچی میں غیر قانونی جو انکروچمنٹ ہے یا جو غیر قانونی کنسٹرکشن ہو رہی ہیں ان پر بھی ایک پروگرام ہمارا شروع ہے جس کے تحت ان چیزوں پر ایکشن ہو رہا ہے، ان کی ڈیمولیشنز ہو رہی ہیں اور اس میں گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، عدم اعتماد کا خوف ہی ہے، ڈسٹرب کرنے کی اور بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب وہ سمجھ گئے ہیں، انہوں نے وہ نوٹہ دیوار پڑھ لیا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور جس طرح کی تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری اور تاریخی بدعنوانی ہے یہاں پہ، جس سے ایک عام پاکستانی کم ہے، ایک وقت کا کھانے کو پریشان ہے، دوائیاں افورڈ نہیں کر سکتا، بجلی کے بل ہے، آئے دن آئل پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں، روپے کو ڈی ویلیو کر دیا گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور کوئی ایک چیز بتائیں جس میں اس وفاقی حکومت کی وجہ سے کوئی بہتری آئی ہو۔ اسی وجہ سے لوگوں نے بھی ان کو دھتکار دیا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بائی الیکشنز ہوتے ہیں
बलदियाती इंतखाबात हुए, कैंटोनमेंट के इंतखाबात हुए, उसमें लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। ये कि आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं और हुकूमत को बचाने के लिए तरमीम भी ला रहे हैं, इलेक्शन एक्ट भी, सब कुछ, आपकी वजारत को पहला नंबर नहीं दिया गया, इस पर अफसोस नहीं होता? नहीं, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। और देखिए, जहाँ तक कि MQM पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, वो किसी वजारत से कंपटीशन में नहीं है, ना हमें कम्पीट करना है, सारे हमारे भाई हैं, बहन हैं। लेकिन बाकी जो अवाम का रद्द अमल है वो नेचुरली अवाम का रद्द अमल है। जहाँ तक कि शेख रशीद की बात आपने फरमाई, देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने देखना है। जो मेन इसमें स्टेक होल्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, वो शेख रशीद नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। अनलेस एंड अनटिल जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है वो बिल्कुल आप समझिए सीरियस हो इस मामले में तो मसला है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि देखिए, ये क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आपको हर तरह से तमाम एक्शंस लेने चाहिए। और मैं एक आपको बात बता दूँ, जब तक लोकल गवर्नमेंट फाइल नहीं होगी तब तक ये लॉ एंड ऑर्डर, देखिए जो स्ट्रीट क्राइम्स है ना, इसके अंदर भी लोकल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए और है। और ये जो 140A जब सही तरह ट्रांसलेट हो के आवाम तक आएगा तो उसमें जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा जो है ये भी आवाम के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा तो सही तदारुक नहीं होगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि फेक न्यूज़ के हवाले से जो ये ऑर्डिनेंस तरतीब दिया गया है, इसके पैरामीटर्स क्या होंगे? जिस तरह से हम देखते हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो एक दूसरे पर जोश खिताबत में, तकारीर में तनकीद कर रहे होते हैं, तो क्या हर तकरीर में से कोई एक जुमला उठा के कोई कंप्लेनेंट बन जाएगा? इस तरह तो सारी असेंबली के लोग जो है वो लाइन में लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा तनकीद करें। देखिए, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज़ और तनकीद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यस, कहीं कहीं ग्रे एरिया ज़रूर है, लेकिन 90% 95% जो है ये बड़ा ब्लैक एंड वाइट है, इसमें ग्रे एरिया नहीं है। सर, इलेक्टेड हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, तो आर्डिनेंस पे बार बार क्यों जाते हैं? कुछ आर्डिनेंस ऐसे आए जो बाद में रद्द हो गए, आप असेंबली से मंजूर नहीं करवा पाए, तो क्यों इस तरह से कर रहे हैं आप? आर्डिनेंस पे क्यों चला रहे हैं हुकूमत? इसमें सप्लीमेंट ये है कि जब आपकी मुकम्मल जो गुफ्तगू हमने सुनी तो आपने सिर्फ फेक न्यूज़ की बात की। और फेक न्यूज़ का मतलब ये है कि इसमें कोई जर्नलिस्ट या कि नाम नहाद जर्नलिस्ट जो कि आप कह रहे हैं मतलब सर उसके लिए कवानीन बॉडीज पैमरा मौजूद है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल होते? एक स्पेशल ऑर्डिनेंस क्यों लाया जा रहा है? तो आप एतराफ़ कर रहे हैं कि पैमरा एक्टिव नहीं है। जो वाक़या भी हुआ मोहसिन बेग साहब का, उसको सही तरीके से हैंडल किया जा सकता था कि अगर पैमरा नोटिस देता, उस चैनल को उनको बुलाया जाता, FIA समन देता कि आप अपना बयान रिकॉर्ड करें। इस तरह की जो चीज़ें मुतवातिर हो रही हैं उससे गवर्नमेंट का और जर्नलिस्ट का, मीडिया का जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो बढ़ता चला जा रहा है। आप नहीं समझते कि इस तरह का ऑर्डिनेंस जो कि फेक न्यूज़ के लिए आप लेकर आ रहे हैं, इस ट्रस्ट डेफिसिट को और ज़्यादा बढ़ाएगा? विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, लेकिन पहले मैं इनके और आपका जो ज़िमनी ऑर्डिनेंस से रिलेटेबल सवाल है ये बड़ा रेलेवेंट है। इसको देखिए सही कॉन्टेक्स्ट में सही तरह सामने रखने की थैंक यू वेरी मच, आप मुझे मौका दे रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन पाकिस्तान है, उसके अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप उसको एज अ बिल इंट्रोड्यूस कर दें असेंबली में, चाहे सेनेट में इंट्रोड्यूस करें या नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस करें, और वो फिर कमेटियों में जाके और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाती है या नहीं बनती। दूसरा तरीका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने का है कि ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दें, और ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने के बाद उसको पार्लियामेंट में ले किया जाता है, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, और उसके बाद वही प्रोसीजर होता है, कमेटियों में जाता है और बाद में वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है। अच्छा, ऑर्डिनेंस अगर गलत था तो 18वीं तरमीम जिसने भी बनाई वो इसको वहाँ से डिलीट कर देती। क्यों नहीं डिलीट किया?
نہیں کیا ہے نا. ساتھ ساتھ اگر آرڈیننس غلط تھا تو یہ 73 میں جو بھٹو صاحب کا کانسٹیٹیوشن تھا, جو بھٹو صاحب نے اور حفیظ پیرزادہ نے بنایا تھا, تو اس میں ڈیلیٹ کر دیتے. اس میں کیوں رکھا آپ نے؟ پھر 72 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی رکھا, 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی رکھا, اور 56 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی رکھا, انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. پورا میں جواب دوں نا, کہ لمبا جواب ہے تھوڑا سا, سوری. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ آرڈیننس آ گیا غیر جمہوری ہے, تو میرے خیال میں غیر جمہوری وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہوتی, جو لا میں نہیں ہوتی. جو چیز بھی لا اور کانسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے تو وہ غیر جمہوری نہیں ہوتی. ایک تو یہ بات ود ڈیو رسپیکٹ سامنے آ جائے. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ آرڈیننس میکنگ سے جب لا ایکشن میں آتا ہے تو اس کی جو پٹ فالز ہیں, جو اس کی غلطیاں ہیں, وہ سامنے سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہم نے اینٹی ریپ کا لا بنایا, اینٹی ریپ کا جب لا بنایا تو اس کا پہلے آرڈیننس کیا, اور جان کے کیا. اس لیے کیا کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ اس میں انیکشن غلطیاں کہاں کہاں ہو سکتی ہیں. جب وہ اینٹی ریپ کا آرڈیننس نافذ العمل ہوا, اس کے اندر کم سے کم 5-6 جگہیں ایسی تھیں جو کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہاں غلطیاں ہو رہی ہیں, اور اس کو پھر اس کا تدارک آیا. یعنی جب وہ پارلیمنٹ میں لے ہوا تو اس کے اندر وہ تمام امینڈمنٹس کیے گئے. تو ود ڈیو رسپیکٹ, کیونکہ دیکھیں یہ اپوزیشن کی زبان ہے, آرڈیننس فیکٹری. اور بھائی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, 98ویں ترمیم میں جو آپ لوگ نے بنایا تھا چینج کر دیتے. تو تھوڑا سا سمجھیں یہ پلیز, یہ جو اپوزیشن آپ کو ورغلا رہی ہے, اور اس ورغلانے میں نہیں آئے, یا تو آپ کے ہیں, آپ سارے میڈیا جو ہے مل کے کہیں, اور سارے اپوزیشن بھی مل کے کہیں. آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھرمار تھی آرڈیننسز کی, پی ایم ایل این میں بھی تھی. تو یا تو وہ کہتے کہ جی ہم نے کبھی آرڈیننس نہیں پاس کیا, تو یہ غلط ہے. مطلب اس دھوکے میں نہیں آئے کہ آرڈیننس بنانا جو ہے وہ غیر جمہوری ہے. اچھا جی, اب آپ نے فرمایا کہ پیمرا ہے,